بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کے نام پر قرآن کریم کی 31ویں سورت کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کو آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا، اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ فرزند آدم، آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ تقوی کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو، تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ فرصت کی گھڑی اس طرح گزرتی ہے جیسے بال اس لیے فرصت کے وقت اٹھ کھڑے ہوں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں ہے۔ دوست کے اسرار حسین ہوتے ہیں، اسی لیے عاشق کے دل میں قیام کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور ذلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ میرے فرزند، اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا طمع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے یہ اعلیٰ مرتبے طمع کو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا۔ جاہل لوگوں سے مت ملنا، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی، اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دانائی مخلص کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس لیے دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، مصائب میں کبھی مت گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط، اور اس سے دگنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے، تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہوں۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے باہر کر دے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر
قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو، میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، وقت مقرر پر جلد پہنچا کرو۔ ظالموں کو 3 دستور ہیں: اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، کمزور کو دبانا، دوسرے ظالموں کی پشت کر کے ستم ڈھانا۔ جو بندہ گناہ سے پاک ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ میرے پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرما بردار بندوں کی توہین مت کرنا، اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ بیٹے، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت ہو جائے۔ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن سوچ اسے بنا دیتی ہے۔ رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی تمہارا دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو سفید خرگوش کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بد ہضمی سے مرے گا۔ اپنے آپ کو ایک پل سے گزرنے والے مسافر کی طرح بناؤ، جس نے پل سے گزرتا ہے اور اس پل کی تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو کبھی بھی عظیم مت سمجھنا، اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔